بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح جسم کو بیماریوں سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا موت تک کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت اور روحانی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مقدس تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صرف روحانی سکون ہی نہیں دیتی بلکہ جسمانی بیماریوں سے مکمل شفا کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ مقدس ذکر ہے جسے اگر عصر کی نماز کے بعد خلوص دل سے پڑھا جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کی روح طاقتور، دل مطمئن اور جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ مخصوص تسبیح پڑھتا ہے وہ موت تک کسی جسمانی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان عطر ہے جس سے نکلا ہر لفظ صداقت، رحمت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم آج جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات سے ثابت ہے بلکہ کئی صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کاملین اور دور حاضر کے بزرگ علماء کی زندگیوں میں بھی اس تسبیح کی تاثیر دیکھی گئی ہے۔ ہمارے دین اسلام نے جہاں روح کی پاکیزگی، دل کی نرمی اور ایمان کی پختگی پر زور دیا ہے وہاں جسمانی صحت کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف اذکار، ادعیہ اور تسبیحات سکھا کر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے الہی دروازہ کھول دیا ہے۔ عصر کا وقت ایک خاص روحانی کیفیت کا حامل وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دن ختم ہونے کو ہوتا ہے اور انسان کی روح ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوبی ہوتی ہے۔ یہ وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس وقت کی عبادت، اس وقت کے اذکار اور اس وقت کی دعائیں بہت جلد شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس خاص تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد روزانہ اپنا معمول بنا لے تو وہ صرف جسمانی بیماریوں ہی سے نہیں بچتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیگر کئی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ذکر و اذکار کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، سفر میں اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر الہی صرف روح کا سکون نہیں بلکہ جسمانی نظام کا توازن بھی ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر مطمئن ہوتے ہیں اور جو ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان کا جسم زیادہ طاقتور، ان کا مدافعاتی نظام زیادہ مضبوط اور ان کا دماغ زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تسبیح کی برکات، اس کا طریقہ، اس کے اثرات اور اس سے جڑی کئی مجرب روحانی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک سادہ سا وظیفہ آپ کے جسمانی حالات کو کس قدر حیرت انگیز طور پر بدل سکتا ہے۔ کئی بیماریاں جو سالوں سے چمٹی ہوتی ہیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں، رپورٹس نارمل آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دل کا سکون لوٹ آتا ہے۔ اس تسبیح کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے دل کی بندش، خون کی خرابی، پٹھوں کی کمزوری، دماغی الجھنیں، اعصابی کمزوری،
شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر کئی مہلک بیماریوں سے نجات ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دراصل ایک روحانی شفا ہے، ایک الہی دوا ہے جو سیدھے اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، اور جب دوا براہ راست شافی کے خزانے سے آئے تو بیماری کو جڑ سے مٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ کر خشوع و خضوع سے اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اخلاص نیت سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو گویا وہ ایک ایسے روحانی حصار میں داخل ہو جاتا ہے جہاں نہ کوئی بیماری رسائی حاصل کر سکتی ہے، نہ کوئی بدبختی، نہ کوئی نظر بد، نہ کالا جادو، اور نہ ہی کوئی ناگہانی آفت۔ ہزاروں لوگوں کے تجربات، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس تسبیح کی حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ یہ تسبیح نفع کی ایسی کنجی ہے جسے ہاتھ میں لینے والا نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہ نور کی ایسی روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ یہ تسبیح صرف چند منٹ لگا کر روزانہ پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، یہ قرآن کے نور کی جھلک ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اللہ کے حضور یہ تسبیح پیش کرتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ جو صحت مند ہے اور یہ تسبیح پڑھے تو اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو دل گرفتہ ہے وہ خوشی حاصل کرتا ہے، جو مایوس ہے اسے امید ملتی ہے، اور جو گناہوں میں ڈوبا ہے اسے مغفرت کی راہ دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر لفظ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا موت تک کبھی بیمار نہیں ہوتا، تو یہ محض کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ ایک الہی وعدہ ہے، ایک روحانی ضمانت ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی سے، اسی وقت سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے۔ اس تسبیح کو صرف سننے یا جاننے تک محدود نہ رکھیے بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کیجئے۔ ہر دن عصر کی نماز کے بعد چند لمحے نکال کر یہ تسبیح پڑھیں اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم، دل اور روح پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ نہ صرف آپ خود شفا پائیں گے بلکہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہیں گی۔ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک پکار ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ آپ کے لیے جسمانی شفا، روحانی سکون اور اخروی کامیابی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ آئیے آج اس تسبیح کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ بندے جن پر رب کا خاص کرم ہوتا ہے، جن پر مصیبتیں بھی رحمت بن جاتی ہیں، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور جن کے جسم موت تک تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کئی سال بیماری میں مبتلا رکھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، گوشت گلنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام زبان سے مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا، تنہائی اور بے بسی کا عالم تھا، بیماری اور گھٹن کی کیفیت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی۔ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور جسم، بیٹا نہ تھا،
لیکن اللہ سے پکار کرتے، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی اور جسمانی کمزوری دور فرما دی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر الہی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو شخص اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے اس کے جسم پر بیماری کا اثر نہیں رہتا۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو 50 برس سے نہ کبھی دوا لیتے نہ کبھی طبیب کے پاس جاتے، صرف ذکر یا حی یا قیوم ان کا معمول تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مریض لایا گیا جس پر دوا اثر نہ کرتی تھی۔ حضرت نے صرف یا شافی کا ورد مریض کو کروایا، کچھ ہی دنوں میں وہ شخص تندرست ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا نام دوا ہے اور اللہ پر یقین شفا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض کے لیے روز عصر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد فرماتے اور پانی پر دم کر کے دیتے۔ مریضوں میں شفا کا رجحان عام ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ذکر سے شفا اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے کلمات دل کو نور اور جسم کو قوت بخشتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق اور تسبیح کا اثر، ذکر الہی اور انسانی جسم پر اثرات۔ ماہرین نفسیات اور طب کا ماننا ہے کہ ذکر و تسبیح انسان کے دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جو تناؤ کو ختم کرتے ہیں، مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق، جن افراد نے دن میں صرف 10 منٹ مراقبہ کیا ان کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے والے ٹی سیلز کی تعداد بڑھ گئی۔ یہ مراقبہ دراصل تسبیح کا دوسرا نام ہے۔ مسلمان اگر صرف عصر کے بعد ذکر کریں تو انہیں روحانی فوائد کے ساتھ سائنسی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بیلجیم کی یونیورسٹی کی تحقیق، جو لوگ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں ان میں جیسے جوڑوں کا درد، شوگر، جلدی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ ذکر الہی جیسے یا شافی، یا حی یا قیوم یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے جسمانی توانائی میں اضافہ، دماغی سکون اور بیماریوں میں بہتری دیکھی گئی۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح جس کو اگر آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو بیماریاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ وہ تکلیفیں جو برسوں کی دوائیوں سے نہیں جا رہی وہ چند دنوں میں ختم ہونے لگیں گی۔ وہ دل کی، وہ جسم کی کمزوری، وہ ذہن کا دباؤ، وہ سب کچھ جو انسان کو توڑ دیتا ہے صرف ایک تسبیح کی برکت سے اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی تسبیح ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف بیماری کو نہیں بھگاتی بلکہ آنے والی بیماریوں کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہ صرف شفا نہیں بلکہ آپ کے وجود کو ایک روحانی ڈھال پہنا دیتی ہے، ایسی ڈھال جس کے سامنے بیماری، پریشانی، ٹینشن، تھکن خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے والا صرف ٹھیک نہیں ہوتا، وہ سلامت رہتا ہے۔ اس کے جسم سے وہ دردیں چلی جاتی ہیں جو دعاؤں سے نہ گئیں۔ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو راتوں کی نیند میں بھی نہ آیا۔ آپ کے مزاج میں وہ نرمی آئے گی جو ہر تعلق کو بہتر کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح انسان کو بیماریوں سے صرف بچاتی نہیں بلکہ اگر کوئی بیماری ہو تو اسے مٹا بھی دیتی ہے۔ جسم کی کمزوری، پٹھوں کا درد، اعصابی دباؤ، معدے کی گرمی، خون کی خرابی، سانس کی تکلیف، ہڈیوں کا درد، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے لوگ مہنگے علاج کرتے ہیں، لیکن وہی رب جو ان بیماریوں کا خالق ہے اس کے پاس ان کا علاج بھی ہے اور وہ اپنے ناموں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد صرف چند منٹ نکال کر ایک مختصر سا ذکر کرتا ہے، ایک تسبیح پڑھتا ہے، تو وہ تسبیح اس کے ارد گرد ایک روحانی حصار بنا دیتی ہے۔ وہ حصار بیماری کو آنے نہیں دیتا، شیطان کو بہکانے نہیں دیتا، حسد کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا
اور جسم کو کمزور ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ تسبیح صرف زبان کی مشق نہیں، یہ دل کی دوا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے جسمانی مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتی ہے، روحانی طور پر آپ کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں اللہ کے ذکر کا نور پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار اپنے لیے تجویز کیے وہ امت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بیماری کی حالت میں اور نماز کے بعد کچھ خاص اذکار کیا کرتے تھے۔ ان اذکار میں سے چند وہ اسماء الہی ہیں جو جسمانی بیماریوں کے خلاف ڈھال بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اکثر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تسبیح مل جائے جو زندگی کو بدل دے، جو جسمانی کمزوری ختم کرے، جو بیماری کو دور کرے، جو دل کو اتنا طاقتور بنا دے کہ ہر پریشانیوں سے ٹکرا کر ختم ہو جائے۔ تو آج ویسی تسبیح آپ کو بتائی جا رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اسے سنیں نہیں، اسے سمجھیں، دل میں اتاریں اور پھر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وہ تسبیح جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سکھائی اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اب وہ تسبیح آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جسم کے لیے شفا ہے، دل کے لیے سکون ہے اور روح کے لیے غذا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں، آپ جس دن بھی اس تسبیح کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اس تسبیح کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کر لینی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ مجرب تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے کہ جس کے ورد سے جسم کے اندر سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور مرتے دم تک کوئی بیماری انسان کے قریب نہیں آتی۔ وہ تسبیح ہے یا سلام، یا اللہ، یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ ان 5 اسماء الہی کو آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ہر نام 33 مرتبہ اور دل سے پڑھ لیں۔ یا سلام، یا اللہ، یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ یہ تسبیح آپ کے لیے شفا بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اسے صرف آج کے دن کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنی روز کی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری جو ہے آپ سے دور، پریشانی آپ سے دور، بے سکونی آپ سے دور، اور اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہو جائے گی۔ اے سلامتی دینے والے، یہ نام پڑھنے سے انسان کے جسم، دل، گھر اور زندگی میں اللہ کی طرف سے حفاظت، امن اور عافیت نازل ہوتی ہے۔ یہ نام جسمانی بیماریوں کے خلاف نورانی ڈھال بن جاتا ہے، دل کے خوف اور بے چینی کو ختم کرتا ہے اور بدن کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، ذات باری تعالیٰ کا جامع نام، یہ اسم ذاتی ہے، اس میں تمام صفات الہی جمع ہیں، اور جو یا سلام کو پکارتا ہے وہ براہ راست رب کو پکارتا ہے۔ یہ نام دل کو طاقت دیتا ہے، بندے اور رب کے درمیان رکاوٹیں ہٹاتا ہے اور دعا کو جلد قبول کرواتا ہے۔ یہ جسم اور روح کو یکساں طاقت دیتا ہے، شفا، عافیت اور برکت لاتا ہے۔ یا شافی، اے شفا دینے والے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، دعا میں اثر اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ نام ہر جسمانی اور روحانی بیماری کے لیے کامل دعا ہے۔ جو بندہ اسے اخلاص سے پڑھے، اللہ اس کے دل کی، بدن کی اور ذہن کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یا کافی، اے کافی ہونے والے، اللہ جب کسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا سہارا درکار نہیں دیتا۔ یہ نام غربت، بیماری، کمی، خوف، پریشانی، ہر چیز سے تحفظ دیتا ہے۔ یہ جسم کو قناعت، طاقت اور سکون عطا کرتا ہے۔ دعا کے بغیر اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یا معافی، اے عافیت دینے والے،
اے محفوظ رکھنے والے، یہ نام بندے کو ہر قسم کی بیماری، بلا، حادثہ اور آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ یہ جسم کو ہر قسم کی چھپی ہوئی بیماریوں اور نظر بد شر سے بچاتا ہے۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد روزانہ 101 بار یا 33 بار اس تسبیح کو اللہ کے ان 5 ناموں کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماری نکل جائے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں انشاءاللہ آپ کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں تمام بیماریوں سے مکمل نجات عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔